यार नहीं नसीब है। तो तंजीम की जरूरत है समाज के लिए। अच्छा, अब समाज को, अब कोई आदमी आपके पास आए, आपका अजीज हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, भाई हो, भतीजा भांजा हो, गर्मी का वक्त है, उसे लगी है प्यास, आप उसे कह रहे हैं जी चाय पी लो, उसे अच्छे लगेगी? जिस चीज की उसको जरूरत है जिस वक्त, उस जरूरत को पूरा करेंगे तो वो उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी, वो खुश होगा। आपको यह ढूंढना है कि समाज को किन किन चीजों की जरूरत है। और जब हम समाज की बात कर रहे हैं, लार्जर, बड़े उसको देखें आप, दायरे को, तो उसमें जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो आपके पड़ोस में रहने वाला, आपके गांव और मोहल्ले में रहने वाला, किसी बिरादरी का हो, किसी रंग का हो, किसी नस्ल का हो और किसी मजहब का हो, वो आपके समाज से बाहर नहीं है। पहला दायरा है। उसके बाद दायरे को और छोटा करेंगे तो फिर आपका हम मजहब, हम नस्ल और हम रंग लोग होंगे। और छोटा करेंगे तो अपने खानदान के लोग होंगे, परिवार के लोग होंगे। और छोटा करेंगे तो बीवी बच्चे होंगे। अब सफर जो शुरू होता है खिदमात का, वो घर से शुरू होता है, बाहर से नहीं शुरू होता। पहले घर वालों को देखेंगे, बीवी बच्चों का हक पहले है, मां बाप का, बीवी बच्चों का, रिश्तेदारों का। उसके बाद ऐसे ही दायरा वसी होता चला जाएगा, लेकिन खत्म नहीं हो जाएगा ये सिर्फ बीवी बच्चों पे या भाई बहनों पे या फिर मुसलमानों पे या फिर गैर मुस्लिम, और वहां तक आगे तक बढ़ेगा। हमारे पास जिस तरह से अल्लाह की मेहरबानी से, उसके करम से, बुजुर्गों के विजन से, बुजुर्गों की बसीरत से हमारे पास जिस तरह से मदारिस मौजूद हैं, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जमातें भी मौजूद हैं। एक जमात है जो दावत और तबलीग का काम कर रही है, वो हमारे लिए बड़ा कीमती असासा और सरमाया है। याद रखिएगा, हो सकता है हम उसके मुआविन न हो पाते हों रोजाना, हो सकता है हम उसके निजाम में न चल पाते हों, लेकिन याद रखिएगा, अगर दावत और तबलीग के काम को नुकसान पहुंच गया तो मिल्लत इस्लामिया का अजीम शान नुकसान होगा। हम उसका बदल नहीं ला सकेंगे। उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत जमीयत उलमा के। यह हमारे फराइज में से एक है। अकाबिर ने तकरीबन एक जमाने में दारुल उलूम देवबंद को मदरसों की एक खास शक्ल में बनाया गया। उससे पहले गालिबन इस बर्रे सगीर में मदारिस इस शक्ल में नहीं होते थे। उमूमन अकाबिर उलमा अलग अलग जगहों पर अलग अलग फनून के बैठे होते थे, जिसको पढ़ना हो उनके पास चले जाओ। किसी को इल्म हदीस हासिल करनी है तो फला जगह चले जाओ, किसी को फिक़ह में करना है तो फला घराने में या फला इलाके में चले जाओ, उलमा मौजूद हैं। जिसको शौक होता था जाता था, उनके यहाँ रहता था, खिदमत करता था और पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाता था। अल्लाह ताला हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को बेहतरीन जज़ा अता फरमाया उन्होंने और उनके मुअज़्ज़ज़ रुफ़क़ा ने। सब असातिज़ा को एक जगह जमा करने के नियत से वो एक छोटा सा काम शुरू किया, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया उसे। वहीं के लोगों ने, इब्तदाई जमाने के लोगों ने ये दोनों काम खड़े किए हैं, जिसको एक को दावत और तबलीग का काम कहते हैं और एक को जमीयत उलमा कहते हैं। तो आप जरा तसव्वुर कीजिए कि कितना कीमती सरमाया लेके बैठे हैं आप। ये सरमाया आप लेके बैठे हैं। ये मत समझिएगा कि सूबाई जमीयत और मरकजी जमीयत जमीयत उलमा है। जमीयत उलमा जमीयत उलमा नहीं है। जमीयत उलमा अगर जमीयत उलमा है तो जिले की जमीयत उलमा की वजह से है। आप हैं तो जमीयत उलमा वेस्ट बंगाल है और जमीयत उलमा हिंद है। आप नहीं तो कुछ नहीं। असल ताकत आप हैं। अब जब असल ताकत आप हैं तो आपकी कमजोरी हमारी कमजोरी बन जाएगी, आपकी ताकत हमारी ताकत बन जाएगी, सूबे की और मरकज की। हजरत मौलाना, जब मैं हाजिर हुआ यहां तो हजरत मौलाना बात कर रहे थे इस्लाह मुआशरा की।
یہ ایک برائی ہے جس برائی کے خلاف عرصے دراز سے اکابر علماء کرام توجہ دلاتے چلے آ رہے ہیں، پر وہ اس کان سے، وہ مولانا افتخار صاحب بھی آئے ہوئے ہیں جمعیت علماء کرناٹکا کے صدر ہیں، میں ان کے ساتھ ایک مرتبہ میسور میں تھا، کہنے لگے معلوم اللہ میں نے 2 کان کیوں دیے ہیں؟ میں سوچا پتہ نہیں کیا بتائیں گے، بہت ہی زور زور سے بار بار اس کو دہرا رہے، تو معلوم ہے کیوں؟ تو کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وجہ کیا ہے، بھئی زبان تو ایک دی ہے، کان 2 دے دیا، کہا اس کان سے سنو، اس کان سے نکالتا ہوں، اس لیے 2 کان ملے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے یہ کام جو ملت کو بیماری لگی ہوئی ہے، سڑ رہا ہے، زخم کٹ، اس زخم کی وجہ سے لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں، پورا سماج، اس کا آپریشن کرنے والا ڈاکٹر تو آپ ہیں، آپ چھٹی پہ ہیں، تو مرے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ کہیں آج کل واٹس ایپ پہ کسی صاحب نے بھیجا، اس سے پہلے بھی 2-3 سال پہلے ایک مرتبہ آیا تھا، پچھلے دنوں پھر دیکھا میں نے، فرمایا اسلام کوئی بلڈنگ کا نام تھوڑی ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے، اسلام کو اپنے اندر سمو لیجئے، بس ہو گئی حفاظت، باہر سے تھوڑی کوئی چیز لانی پڑے گی آپ کو کہ کوئی ولی عہد آئے گا اور وہ یہاں فلاں چیز قائم کرے گا۔ ارے جہاں قائم ہے وہاں سے زیادہ اچھے حال میں یہاں کے مسلمان ہیں، اپنے دینی لحاظ سے، دینی حمیت کے لحاظ سے آج بھی الحمدللہ، لیکن جو اس کو اور بہتر بنانے کے اوپر کام ہونا ہے، جو برائیاں، جو تکلیفیں، جو نقصان، جو خرابی پیدا ہو چکی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا اس کام کو، کوئی دوسرا کرنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری تو آپ کو دے دی ہے۔ اب سرحد کی حفاظت کی ذمہ داری فوج کو دی جاتی ہے، تو یہ تو ہوتا نہیں کہ پتہ نہیں فوجی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، چلو ہم جا کے دیکھ لیں، کہیں ہوتا ہے دنیا میں؟ نہیں ہوتا، ان کی ذمہ داری ہے وہ کریں گے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ کریں گے تو کریں گے، اور نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے، پھر قبضہ ہو ہی جائے گا۔ اگر سرحد کا محافظ سو جائے تو سرحد بدل جائے گی نا، کہاں سے کہاں چلی جائے گی، دوسرا دشمن گھس ہی آئے گا، وہ گھسا ہوا ہے۔ تو اصلاح معاشرہ ہو، دینی تعلیم کے مکاتب ہوں، جتنے کام جمعیت علماء کے اکابر نے عرق ریزی کے بعد کام طے کیے، یعنی بیماری کی شناخت کی، نبض دیکھ کر کے، حالات دیکھ کر، اور پھر اس کے طریقے علاج کو ڈھونڈا اور وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ آپ حضرات اس پر کام کریں گے۔ ایک کام وہ ہوتا ہے کہ جو ٹمپریری ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، ایک جلسہ ہو رہا ہے، جمعیت علماء کا اجلاس عام ہونا ہے، اس کو کامیاب کرنا ہے، تو آپ لوگ ضلعوں سے بسوں میں لوگوں کو بھر کے لے کر کے آتے ہیں، اسے کامیاب کرتے ہیں، وہ چاہے کلکتے میں ہو، چاہے دلی میں ہو، چاہے کہیں ہو، وہ عارضی کام ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ اصلی کام نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اصلی اور اہم کام وہ ہے کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کیا بدلاؤ آیا ہمارے اور آپ کی وجہ سے۔ اگر جمعیت علماء ضلع مرشد آباد یا دیناج پور یا اتر دیناج پور، کوئی بھی ضلع کا نام لے لیں، اس ضلع میں جمعیت علماء ضلع کی وجہ سے اور جمعیت علماء کی مقامی یونٹوں کی وجہ سے کچھ بدلاؤ آئے ہیں، تو وہ ضلع کامیاب ہے اور جمعیت علماء کامیاب ہے۔ اور اگر بدلاؤ نہیں آیا تو آگے کے لیے لائے عمل بنا لیجئے، آگے کیا بدلاؤ لانا ہے۔ بدلاؤ لانے کے کاموں میں 2 اہم کام ہیں فوری طور پر جن کو کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایک دینی تعلیم کے مکاتب قائم کرنا، کیونکہ دیکھیے بچے اور بچیاں مرتد ہو رہے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اور اب ارتداد کو عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ معاف کریے گا، سخت بات ہے یہ۔ آپ شہروں اور قصبوں کا حال دیکھ لیے، ہو سکتا ہے دیہاتوں میں کچھ کم ہو، لیکن یہ ہوا اب دیہات میں بھی پہنچنے والی ہے، تو ہم کیسے اس کو روکیں گے، اس وبا کو، اس بیماری کو کیسے روکیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اصلاح معاشرہ کی بات ہے۔
اگر سماج میں بدلاؤ نہیں آئے گا اور اس بدلاؤ کے لیے کام نہیں کریں گے، حرام طریقوں سے رشتوں کو قائم کیا جائے گا تو اس رشتے سے کیسے برکت ہو جائے گی؟ بہت ساری باتیں کہنے کی، تو معاف کریے گا، یہاں سب اکابر موجود ہیں، حضرت مفتی صاحب ہیں، حضرت ادھر بھی حضرت مفتی صاحب ہیں، تو استفادہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا استفادہ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ، ویسے میں یہ بات بھی اس کا بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کی جتنی یونٹیں ہیں ان یونٹوں میں بہترین یونٹ جو ہے ہماری مغربی بنگال کی ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ مغربی بنگال کے کون سے ضلع کی سب سے اچھی یونٹ ہے، یہ مولانا صدیق اللہ صاحب بتائیں گے۔ ابھی نہیں بتائیں گے، کسی ایک کو تو انعام ملنا چاہیے نا۔ یہ کوئی بیر بھوم کہہ رہا ہے، کوئی بردوان کہہ رہا ہے۔ بہرحال اب یہ نظام بنا لیا گیا ہے، اگلے 2-3 مہینوں میں پتہ چل جائے گا خود بخود، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کون سے ضلع کی یونٹ اچھی ہے، کون سی مناسب ہے، کون سی بہتر ہے اور کون سی کنڈم ہے اور کون سی سب سے بہتر ہے۔ 4 کیٹیگری کری گئی ہیں، سب سے بہتر، سب سے اچھی، پھر کیا بتایا تو بھول گیا میں، متوسط، مناسب اور اس کے بعد کنڈم، سب پتہ چل جائے گا۔ کوشش ہو رہی ہے اس کے نظام بنانے کی، آج اس پر رات میں بھی بحث ہوئی اور اس وقت بھی کچھ بات ہوگی۔ تو حضرت سے فرمائیں، میں عرض کروں گا، یا تو حضرت ہی آپ دعا کروا دیجیے۔ نہیں ایسی بات نہیں۔